السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، یہ مولانا فاروق صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے دیوبندی کی ویڈیو میں ان کا بتایا ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو آئیے سن لیتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا بیان ہے، کیا بتایا انہوں نے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ یہ فتاوی رشیدیہ لکھی گئی، یہ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا یہ کتاب۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دلیل کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ اگر جھوٹ نہ بولے تو پھر قادر کہاں ہوا؟ قادر یعنی قدرت، طاقت۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی رسالہ یقروزی، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں بلکہ بول چکا، اگر نہ بولتا تو طاقت و قوت میں بندے سے پیچھے رہ جاتا کہ بندہ تو دن رات جھوٹ بولتا اور اللہ نہ بول سکے، معاذ اللہ، تو اللہ بندے کے مقابلے میں کمزور ٹھہرا۔ ذرا آپ تصور سے بتائیے یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ مولانا کی ہو رہی ہے، آج کی سنیوں کی توہین ہو رہی ہے کہ اللہ رسول کی توہین ہو رہی ہے؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ جہاں اللہ رسول کی ذرہ برابر بھی توہین پائی جائیں گی وہاں کمپرمائز نہیں ہو سکتا، بے شک، وہاں مسجد ایک نہیں ہو سکتی، وہاں امام ایک نہیں ہو سکتا، وہاں مقتدیوں کی جماعت ایک نہیں ہو سکتی۔ بے شک صحیح بات۔ ہم اتحاد کے دل دادا ہیں، ہم اتحاد کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اور ہم ہی اتحاد کے دل دادا ہے، ہم ہی اتحاد چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کہ کل جو غریب نواز نے جو اسلام لایا تھا، کل بھی ہم اسی اسلام کو مان رہے تھے، آج بھی ہم اسی اسلام کو مان رہے ہیں۔ غریب نواز کو تو تم نے چھوڑا ہے، سبحان اللہ، تم چھوڑ کے ہٹے ہو، تم نے بزرگان دین کے دامن کو چھوڑا ہے۔ اب بتائیے جھوٹ بولنا عیب ہے کہ ہنر ہے؟ بھائی آپ ہی بولیے، آپ ہی فیصلہ کیجیے، عیب ہے کہ ہنر ہے؟ ایک آدمی بہت جھوٹ بولے تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عیب دار آدمی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ بہت ہنرمند آدمی ہے، بڑا اچھا جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بولنا عیب ہے نا، اور یہ اللہ کے لیے جھوٹ ثابت کر رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی چیز کو، اسی چربے کو اٹھایا اور ایک کتاب لکھی، دا کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، انگریزی میں کتاب ہے، یہ بھی میں کئی جلسوں میں دکھایا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نا انصافی بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ صرف انصاف کرتا ہے، بخش دے اس کا فضل ہے، گرفت کرے اس کا انصاف ہے، نا انصافی نہیں کرتا اللہ کی۔ وہ ذاکر نائک کہتا ہے اللہ چاہے تو نا انصافی بھی کر سکتا ہے۔ اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو انسان بن کر بھی زمین پر آ سکتا ہے۔ دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو انسان بن کر آنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو ظلم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ یہ عیب آپ نے اللہ کے لیے مان لیے تو کل کوئی کافر کھڑا ہوگا اور کہیں گے جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ذاکر نائک صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب، اے موجودہ دیوبندیوں یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اپنی طرح خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ پھر کیا جواب دو؟ اصل میں ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ عقیدے کی جو بنیادی چیز ہے نا وہی ان کو پتہ نہیں ہے۔ عقیدے کی جو بنیاد ہے، جو عقائد کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایک چیز ہوتی ہے ممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ ممکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے، اگرچہ بعض کام وہ نہیں کرتا، اس کی قدرت کے تحت نہیں ہوتے ان کاموں کے، لیکن اس پر قادر ہے، مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ مثلا آج تک اس کی سنت الہیہ یہی چلی آ رہی ہے کہ سیب کے درخت میں سیب ہی کا پھل پیدا ہوتا ہے، سنترے کے درخت میں سنترا ہی اگتا ہے، انگور کے درخت میں انگور ہی اگتے ہیں، لیکن وہ قادر ہے کہ سیب کا درخت ہو لیکن اس میں اگ کر انگور آ جائے۔ قادر ہے کہ عورت سے بچہ پیدا کرتا ہے، قادر ہے کہ مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا فرما دے، قادر ہے، قدرت ہے، ممکن ہے۔ اور جب اپنی ممکن کا اظہار کرتا ہے تو پاک مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب اپنے ممکنات کا اظہار کرتا ہے تو پہاڑوں سے اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر دیتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، قادر ہے کہ نوح کے زمانے میں زمین سے پانی کو ابال دے۔ یہ ممکن ہے، لیکن محال کیا ہے؟ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنے لیے بیوی نہیں رکھتا، ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ سارے عیوب عیب یہ اس کی ذات میں محال ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب وہ بندوں سے نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جھوٹ کہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کیسے پسند کریں گا کہ خود جھوٹ کہے؟ بے شک، بے شک۔
لیکن اتنی موٹی بات ان مولویوں کے سمجھ میں نہیں آئی، اس طرح کی کتابیں لکھ دی گئی، اور توہین کی حد میں معذرت سے میری ماں بہنیں سن رہی ہے لیکن نہ بتاؤں گا تو تب تک اس جماعت کے عقیدے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ کتاب ہے فتاوی تذکرۃ الرشید۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ تذکرۃ رشید۔ مولوی رشید احمد گنگوئی، انہی کے حالات لکھے گئے جنہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے دیوبند کے عالم تھے۔ آج یہ جتنے عالم آ رہے ہیں نا آپ کیا تبلیغ کے معنی، ان سے پوچھئے کہ ان مولویوں کو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی مداحنت کرے آپ کے سامنے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہے نہیں نہیں صاحب ہمارا ان مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو پھر کہیے کہ اگر نہیں مانتے ان کو تو پھر بلا جھجک بغیر کسی شرم و حیا کے بلا خوف و تردید کہیے کہ جس نے یہ کہا رشید احمد گنگوئی نے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے، بول کے دکھاؤ۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا اللہ تعالیٰ سے رسول سے زیادہ علم غیب جو ہے معاذ اللہ جانور پاگلوں کو ہے، اور شیطان سے زیادہ جو ہے شیطان کو زیادہ علم رسول سے۔ خلیل احمد امبیٹوی نے کہا، قاسم نانوتوی نے کہا رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اگر یہ تمہارے علماء بزرگ نہیں ہے تو پھر ان عبارتوں کو تم کفر مانتے ہو یا نہیں ہو؟ اور جب کفر مانتے ہو تو ان کو کافر کہتے کیوں نہیں ہو؟ بے شک اصل پول تب کھل جاتی ہے ان کی۔ پھر تعویلات کرنے بیٹھے نہیں نہیں صاحب اس کا مطلب یوں نہیں تھا، وہ یوں تھا، اس کا مطلب یوں نہیں تھا، وہ تھا۔ یاد رکھیے کفریات میں تعویلات نہیں چلتی۔ اور میں عرض کر دوں کہ اگر تمہیں امت کا اتحاد منظور ہوتا، کیا یہ جس میں لکھ دیا گیا یہ فتاوی رشیدیہ میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ قرآن ہے؟ بولو نہیں۔ کیا یہ تحذیر الناس قرآن ہے جس میں لکھ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ برہائن القاطعہ جس میں حضور کو اردو پڑھانے دیوبند بلا لیا جس میں لکھ دیا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو، کیا قرآن ہے؟ تو جب یہ کتابیں قرآن نہیں ہے تو یہ واقعات ہٹائے کیوں نہیں گئے؟ توبہ کیوں نہیں گئی؟ تو پتہ چلا تمہیں امت میں دو پھاٹ تو منظور تھی، امت کے ٹکڑے تو منظور تھے، لیکن تم نے اپنی کتابوں کو قرآن سے پڑھ کر سمجھا کہ اس کا ایک زیر و زبر ہٹانے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے، اور آج دھوکہ دیتے ہو تم کہ صاحب ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی سوچ پر مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ ان کی سوچ کیسی ہو چکی ہے، مطلب کہ اللہ کو جھوٹا بول دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کو چال باز بول دیا، اور کیا کچھ نہیں بول دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ فاروق رضوی جی نے بولا کہ جب اللہ اب یہ بات نہیں پسند کر سکتا کہ میرے بندہ جھوٹ بولے، میرے بندے جھوٹ بولے، تو وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہابیوں کی دیوبندیوں کی سوچ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔